علیکم جی. آج ہم بات کریں گے ثانیہ مرزا پہ. ثانیہ مرزا میں کیا کیا چینجز آئے ہیں اس کی ڈیورس کے بعد، اور کیا کسی بھی سچویشن میں یہی والے چینجز کسی بھی انسان میں آنے چاہیے. اگر ڈیورس سے پہلے کہ آپ اس کی کوئی ریلز یا پکچرز نکال کے دیکھیں تو آپ ایک ڈفرینس بڑا کلیئرلی آپ نوٹ کر سکیں گے کہ ثانیہ مرزا کی ڈریسنگ کو بہت مطلب تھوڑی عجیب تھی، لٹل بٹ عجیب ڈریسنگ تھی، اور ویٹ بھی کافی زیادہ تھا. وہ اتنا زیادہ اپنی فزیکل اپیرنس پہ ورک نہیں کر رہی تھیں جو کہ کرنا چاہیے تھا انہیں، کیونکہ شی از اے سیلیبریٹی ہے. تو یہ چیز بھی ان لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ ان کی اپیرنس کیسی ہے. لیکن شعیب ملک کے ساتھ ڈیورس کے بعد ثانیہ مرزا کے اندر ایک سب سے بڑا پازیٹیو چینج جو آتا ہے، وہ اپنے اوپر ورک کرنا شروع کر دیتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بیفور ہر ڈیورس. وہ ان کی ڈریسنگ سینس کافی زیادہ امپروو ہوتی ہے. پہلے سے وہ جو ڈریسنگ کر رہی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ہر باڈی شیپ ہے. ان کے میک اپ میں انہوں نے کافی اپنا کوئی آرٹسٹ، میک اپ آرٹسٹ جو ہے ان کو میرے خیال میں اسے چینج کیا ہے، یا اس نے ہی ان کے میک اپ اسٹائل کو چینج کیا ہے. یعنی ثانیہ مرزا کی پرسنالٹی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ایک نکھر کے سامنے آئی ہے. اگر دیکھا جائے تو ڈیورس سے پہلے ثانیہ مرزا کی ایک جو وائبس تھیں یا جو ایک پرسیپشن جاتی تھی کہ ایک ایسا انسان جو لٹل بٹ روڈ ہے، جو لٹل بٹ اپنی اچیومنٹ کو انجوائے کر رہا ہے، اسے دوسروں کی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ ثانیہ کی جب شادی ہوتی ہے تو اس نے بہت زیادہ کریٹیسزم فیس کیا تھا، لیکن اس کریٹیسزم کے باوجود، اپنی پہلے انگیجمنٹ ہونے کے باوجود ثانیہ نے شعیب ملک سے شادی کی. تو یہ ساری چیزیں سائیکولوجیکلی دیکھنے والوں پہ یہ پرسیپشن دے رہی تھی کہ وہ روڈ ہے، وہ جسٹ اپنے آپ کو ہی امپورٹنس دیتی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ڈیورس کے بعد، ڈیورس جیسی ورس سچویشن، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ثانیہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ریلیشن ختم ہو. یہ سارا کچھ جو ریلیشن ختم ہونا یا ڈیورس ہونا یہ شعیب ملک کی طرف سے ہوا. افیئر چلنا اور یہ شعیب کی تیسری شادی جو ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ثانیہ مرزا کے لیے کتنا ورسٹ تھا، اور اس کو برداشت کرنا کسی بھی انسان کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن اس سچویشن میں ثانیہ مرزا کی پرسنالٹی بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے. وہ بڑے اس کو کہہ لیں کہ صبر کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی ہی اچھے طریقے سے اس سچویشن کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. ایون کہ وہ کچھ بھی نہیں بولتی، کوئی ایک سنگل ورڈ بھی وہ کسی کے خلاف، نہ پاکستان کے خلاف کہ یہاں کے لوگ ہی ایسے ہیں. جیسے کہ انڈین میڈیا میں بہت باتیں کی کہ اب تو پاکستانی سے شادی کی تھی، دھوکہ ملنا تھا، یہ وہ. لیکن ثانیہ مرزا نے ایسا کچھ بھی آ کے کچھ بھی نہیں بولا کہ پاکستانی تھا، اس نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا، اس نے مجھے چیٹ ہی کرنا تھا. بڑے گریسفلی اس سچویشن سے اس نے ڈیل کیا. ایک بڑی پازیٹیو وائبس لوگوں کی طرف گئی. بڑی ساری عورتیں، بڑے سارے مرد جو اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے ایک رول ماڈل اس سچویشن میں بھی ثانیہ مرزا نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ آپ ایسی سچویشن میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں، کافی دن ہو گئے ہیں، ثانیہ مرزا اپنے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ شیئر کرتی ہیں جو کہ اتنی ہارٹ ٹچنگ اور ایموشنل تھی کہ میں نے کہا کہ اس پہ میرا دل چاہا کہ اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے. وہ اپنی پوسٹ میں کہتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے ایک اچھے دوست کو تو کھو دیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں تمہاری دشمن ہوں یا میں تمہیں اب ہنستا کھیلتا نہیں دیکھنا چاہتی. میں تمہیں ابھی بھی ہنستا کھاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، پر میری میز پر نہیں. اس کو میں نے اپنے لفظوں میں بتایا ہے، لیکن اس کے میننگ یہی تھے. اور یہ اتنی ہارٹ ٹچنگ تھی کہ آپ کسی کو اتنے پیارے طریقے سے بتائیں کہ تم نے جو زیادتی میرے ساتھ کی ہے، میں وہ زیادتی تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہا. میں آج بھی تمہیں تمہاری لائف میں خوشی دیکھنا چاہ رہا ہوں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اب تم میرے ساتھ یا میری میز پہ نہیں بیٹھے ہوگے. تو میرے خیال میں یہ کسی کو بھی بیسٹ جواب ہے دینے کے لیے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی زندگی میں چھوڑ دیں، نہ کہ اس کے لیے نفرت، دشمنی پالنے، اسے مرتا دیکھنا چاہیں اور اسے برباد ہوتا دیکھنا چاہیں. آپ اسے چھوڑ دیں. آپ اسے کہیں کہ اوکے، جو تم نے کیا تمہارا معاملہ، میرا معاملہ اور ہے، میں تمہارے جیسا یا جیسی نہیں ہوں. تو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا انتقام ہو جاتا ہے. آپ کسی کو کسی کی اپنی لائف سے ہی نکال دیں، آپ اس کو اگنور کر دیں اور موو آن کر جائیں، جو کہ ثانیہ مرزا کر رہی ہے. اور وہ اپنی پرسنالٹی پہ، اپنی ڈریسنگ پہ، اپنے میک اپ پہ، اپنے ہر چیز پہ کیسے فوکس کیا. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی تصویریں لگاتی ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنا کنسرن دکھاتی ہے. وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ قرآن حفظ کر رہا ہے، صورتیں جو ہیں وہ زبانی یاد کر رہا ہے. تو مطلب
وہ ہر لحاظ سے ریلیشنز کے ساتھ، ریلیجن کے ساتھ اپنا آپ کنسرن دکھا رہی ہے اور وہ اپنی سچویشن میں صبر کر رہی ہے. تو یہی اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی سچویشن کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہی اصل چیز ہوتی ہے جس سے آپ کی اندر کا جو انسان ہے وہ دوسروں کے سامنے آ جاتا ہے. کتنی زیادہ کرٹیسزم انڈیا پاکستان میں ثانیہ نے فیس کی. لوگوں نے شادی سے لے کے ڈیورس تک کرٹیسائز اس کپل کو کیا، اور موسٹلی کرٹیسزم جو تھی وہ ثانیہ مرزا کی ہی طرف ہمیشہ ہوتی تھی. چیٹ بھی وہی ہوئی، اس نے مینٹلی سارے ٹراماز بھی شعیب ملک کی وجہ سے فیس کیے، لیکن اس کے باوجود اینڈ اسٹوری اس کی ساری حقیقت سامنے آ گئی کہ لوگوں نے پاکستان میں، انڈیا میں ثانیہ مرزا کو ہی سپورٹ کیا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی کوئی بھی ورسٹ سچویشن جو ہوتی ہے وہ آپ کا بیسٹ باہر لے کے آتی ہے. تو ثانیہ مرزا کا جو اندر بیسٹ تھا، جو لوگوں سے چھپا ہوا تھا، وہ اس کی پرسنالٹی کا اچھا ہونا، اس کی پرسنالٹی کا ہمبل ہونا، اس کی پرسنالٹی کا صبر کر جانے کا ایلیمنٹ ہونا چھپا ہوا تھا نا، جو لوگوں سے وہ سامنے آیا تو لوگوں نے اس کو پسند کیا اور اسی کو سپورٹ کیا. اسی طرح شعیب ملک کے اندر کا انسان، اندر اس کے جو ایک کہہ لیں کہ فلرٹ کرنے والا انسان، چیزوں کو سیریس نہ لینے والا انسان، ایک ریلیشن کو نہ نبھانے والا انسان چھپا ہوا تھا، وہ سامنے آیا. تو آپ کی ورسٹ سچویشن، آپ کا بیسٹ یا ورسٹ جو بھی آپ کے اندر ہوتا ہے وہ دنیا کے سامنے لے آتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جو بھی ہوتے ہیں اسی دنیا میں ہماری حقیقت نظر آ جاتی ہے، اور ہم جو بھی ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. ہم چاہے کہیں کمروں میں، تہوں میں، تہ خانوں میں چھپ کے بھی اپنی اصلیت چھپا کے بیٹھے ہوں تو ہماری اصلیت دنیا کے سامنے آ ہی جاتی ہے. تو کہنا صرف یہی چاہ رہی تھی کہ جو بھی سچویشن ہو، جیسا بھی ہو، ہمیں ہمیشہ موو آن کر جانا چاہیے، اور بڑے صبر کے ساتھ موو آن کر جانا چاہیے. اور کسی کی بیسٹ، سب سے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہ آپ اس کو اپنی لائف سے ہی نکال دیں، اس کو اس قدر اگنور کر دیں کہ آپ یہی بھول جائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کبھی تھا یا تھی یا حصہ تھا یا اب چلا گیا. آپ صرف اپنی لائف میں موو آن کر جائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور صبر اور سکون کے ساتھ اپنے اوپر ورک کرتے رہیں. شکریہ، اللہ حافظ.